قرآن مجید کے اندر ایک بڑا ہی دل نواز قصہ ہے، قصہ یوسف، اور اس کے بارے میں خود قرآن نے کہا ہے کہ احسن القصص ہے، یہ سنایا گیا ایک مقصد کے لیے۔ اس کے اندر بھی ایک اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے کہ اس نے پہلے ہر بستی میں پیغمبر بھیجے، پھر اس کے بعد امام الرسول سیدنا ابراہیم ہی کی ذریت میں 2 قوموں کا انتخاب کیا، اور انہی کے گھر کے اندر پے در پے نبی آ رہے ہیں، ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ ہم صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام، ظاہری بات ہے والد بھی پیغمبر ہیں، آگے پورا کا پورا سلسلہ بھی، لیکن حسد کا یہ جذبہ اس مبارک، اس نورانی ماحول کے اندر بھی پیدا ہو گیا کہ جن کی تعلیم و تربیت خود پیغمبر نے کی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنی اچھی صحبت میں رہنے کے باوجود حسد پیدا ہو گیا؟ یعنی ایک ایسے علاقے میں جو انہی کا تھا، جہاں ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک دیہاتی نوعیت کی بادشاہی ان کو حاصل تھی، اور کم تعداد میں نہیں ہے، کافی بڑی تعداد میں، اور اچھے نوجوان ہیں۔ یعنی سیدنا یعقوب کے بیٹے ہیں، سیدنا یعقوب خود اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پیچھے 2 پیغمبر اور گزر چکے ہیں، گویا پیغمبروں ہی کا گھرانہ ہے۔ اس سب کے باعث یہ ایسی بیماری ہے کہ جب اس کا ظہور ہوا ہے، اور اس میں دیکھیے کیا چیز ہے، یعنی باپ کا زیادہ التفات ہمیں حاصل ہو جائے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یوسف کی طرف کچھ التفات زیادہ ہے۔ یہ بھی بڑی فطری سی چیز ہوتی ہے، سب بچے ماں باپ کو پیارے ہی ہوتے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا یعقوب کی شخصیت کی جو تصویر ہمارے سامنے آتی ہے، اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ان کی بڑی خیرخواہی رکھتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کی صلاحیتیں غیر معمولی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ التفات زیادہ رہا ہو۔ اس چیز کو انہوں نے اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور پھر دیکھیے کیا کچھ کر گزرے۔ یعنی جھوٹ بولا، کوئی معمولی درجے کا جھوٹ نہیں بولا، یعنی باپ کو آ کر یہ بتایا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے بیٹے کو، اور بیٹے کو باپ سے الگ کر دیا، عملاً الگ کر دیا، اقدام قتل بھی ہو گیا، پھینک بھی دیا نا۔ یعنی پہلے تو یہی چاہتے تھے کہ مار دیا جائے، وہ بھی ایک بھائی کے دل میں کچھ محبت کا جذبہ امڑ آیا، یا یہ کہیے کچھ شرافت تہذیب اس نے غلبہ پا لیا، تو اس نے کہا کہ چلیے اس کو یہاں کنویں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی قافلہ جائے گا لے جائے گا۔ اس زمانے میں بالعموم لڑکوں کو پکڑ لیتے تھے اور پھر اس کو غلام بنا کے بیچ بھی دیتے تھے، وہ غلامی میں چلے گئے۔ اس سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی تھی؟ یعنی غلامی گویا زندگی بھر کی قید ہے، آدمی کی آزادی سلب ہو گئی۔ آج کل کے زمانے میں یہ لفظ ہم بول دیتے ہیں، 2 ہی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں نا، آج بھی کیا کہتے ہیں، یا موت کی سزا ہے یا عمر قید کی سزا ہے۔ وہ عمر قید بھی 14 سال میں ختم ہو جاتی ہے، زندگی بھر کی غلامی۔ تو انہوں نے ان کو غلام بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر وہ فرض کر لیجئے کہ وہ بکیں گے، کوئی ان کو لے لے گا، تو آگے تو پھر پیسے لیے جاتے رہیں گے، اور وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوتے رہیں گے، جو اس زمانے کی معاشرت تھی۔ تو اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا، اور اس طرح گویا اپنے حسد کی آگ بجھائی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ بھی نہیں پا سکے، یعنی باپ کا التفات بھی نہیں پا سکے، اور آخر میں بالکل رسوا ہوئے۔ اور یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں کس درجے کا شخص تھا، یعنی کوئی اقدام نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب حق واضح ہو گیا تو کہا لا تثریب اليوم۔ یہ جملہ خود ایک تاریخی جملہ بن گیا، یہاں تک کہ خود خدا کے پیغمبر، آخری پیغمبر نے بھی یہی بات اپنے بھائیوں کے بارے میں کہی، اور اس طرح اعلان کر دیا کہ ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ۔ اور اس میں بھی یہ کہا کہ شیطان نے ہمارے درمیان یہ کچھ عداوت ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معاملات ختم ہو گئے۔ تو یہ بڑے لوگوں کا اظہار ہے جو سیدنا یوسف کی شخصیت میں ہوا، اور جو پستی پیدا ہوئی اس کو بھائیوں نے دیکھ بھی لیا، اس کا تجربہ بھی کر لیا۔ اللہ کی اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن مجید کے ایک اور سورہ الاحزاب میں اسی سے متعلق ایک چیز کو زیر بحث لاتے ہیں، اور پھر حدیث کی طرف بڑھیں گے۔ ارشاد فرمایا یہ منافقین اگر اس کے بعد بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو مدینے میں لوگوں کو بھڑکانے کے لیے جھوٹ اڑانے والے ہیں، تو ہم ان پر تمہیں اکسا دیں گے، پھر وہ تمہارے ساتھ اس شہر میں کم ہی رہنے والے ہیں۔ ہم صاحب نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی حسد، کینہ اور بغض و عناد کی بیماری ہے۔ یہ بھی منافقین ہی کے گروہ کی طرف اشارہ ہے، جو صرف منافق ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں اپنے دل میں سخت عناد بھی رکھتا تھا، اور مسلمانوں کے اندر داخل ہو کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بطور مسلمان کے ان تمام اخلاقی امراض اور ان تمام اخلاقی جرائم سے محفوظ رکھے۔ حسد کو آج ہم زیر بحث لے کر آئے،
ایک روایت کو بھی میں پیش کر دیتا ہوں اور پھر غام صاحب کی خدمت میں ایک سوال بھی ہم رکھیں گے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جو یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ بھی اس کے بندے اور اس کے رسول، اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا ایک قول، اور جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح جو اس میں پھونک دی گئی تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت برحق ہے، دوزخ برحق ہے، قیامت میں اٹھایا جانا برحق ہے، اللہ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا اسے داخل فرما دے گا۔ اس روایت کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس کو غام صاحب نے کچھ توضیح بھی کی ہے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ غام صاحب نے لکھا ہے کہ خدا پر ایمان کا ایک لازمی تقاضا آخرت پر ایمان ہے، یہاں چونکہ تفصیل کا موقع ہے اس لیے آپ نے بھی اس کو وضاحت سے بیان کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو مانتا ہے تو جنت میں جائے گا۔ اس کی بھی وضاحت غام صاحب نے کی ہے کہ دوسری روایتوں میں تصریح ہے کہ اگرچہ اس نے چوری کی ہو یا زنا کا ارتکاب کیا ہو، اس کی وجہ بھی وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ کسی سچے معاہد کے بارے میں یہ تصور بھی محال ہے کہ ایسے بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جانے کے بعد اس کے دل و دماغ ندامت کے احساس اور توبہ کے ارادے سے خالی رہے ہوں گے۔ یہ بشارت اسی طرح کے معاہدین کے لیے ہے اور اسی صورت میں ہے جب اس سے کسی کے ساتھ بے انصافی نہ ہو رہی ہو۔ قرآن میں تصریح ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ کسی کی حق تلفی یا ازالے یا اس کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی تلافی کے بغیر کسی مجرم کو معاف کر دیا جائے۔ روایت کو بھی ہم زیر بحث لے کر آئے۔ ایک سوال غامدی صاحب کی خدمت میں خاتمے سے پہلے رکھتا ہوں۔ غام صاحب بیان فرمائیے گا، دنیا کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، آپس ہی میں جانور ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ کبھی وہ ہم مناظر دیکھیں تو بالکل عقل معاف ہو جاتی ہے کہ اتنی وحشت، اتنی درندگی، اتنا درد، اتنا رنج، اتنا حزن، اتنا قلق، اتنا آلام۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ یہ سارا کا سارا معاملہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ ہمیں بنایا تھا اللہ نے، ارادہ اختیار کا شعور دیا، ہم کوئی ظلم کرتے ہیں تو ہم سے پوچھا بھی جائے گا، لیکن یہ جانور جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے لیے جزا و سزا اس لیے کہ ہم اس کا شعور رکھتے ہیں۔ جانور کس درجے کا شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے اس علم کی نوعیت کیا ہوتی ہے، جزا و سزا کا انحصار اس پر ہے۔ ورنہ تو دنیا کے اندر خالق نے بہت سے جانور پیدا اس لیے کیے ہیں کہ وہ آپ کی خوراک بن جائے۔ انسان بھی تو آخر دیکھیے، ذرا مرغیوں کی تعداد کا اندازہ کریں، جن جانوروں سے آپ گوشت حاصل کرتے ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان کا اندازہ کریں کس بڑی تعداد میں ذبح کی جاتی ہوں گی۔ تو جس طریقے سے ہم ان کو اپنی خوراک بناتے ہیں، اسی طرح سے مختلف جانور بھی اپنی اپنی خوراک بناتے ہیں۔ وہ پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں، یعنی ان کی پیدائش ہی اصل میں اسی مقصد سے ہوئی ہے۔ اور اس میں جو تکلیف پہنچتی ہے کسی حد تک ان کو، وہ شعور کی کس سطح پر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس سطح پر نہیں ہو سکتی جس سطح پر انسانوں کو اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جس کا وہ شعور رکھتے ہیں۔ تو جس کا جتنا شعور ہے اس کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ بھی ہوگا۔ ٹھیک، اچھا دوسرا غام صاحب اس میں پہلو یہ بھی ہے نا کہ کائنات کے جو بظاہر قوانین ہیں جو ہماری گرفت میں آتے ہیں، ہم ان پر تو گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا گرینڈ اسکیم ہے جانوروں کو پیدا کرنے کی۔ اگر ان کے اندر یہ وحشت درندگی نہ ہوتی تو شاید ہم جنگلوں سے نکل کے اس جگہ پر نہ پہنچتے، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو نہ ماریں تو اتنی بڑی تعداد ان کی دنیا میں ہو جائے کہ انسانوں کے لیے رہنا محال ہو جائے۔ تو یہ بات بھی تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ اپنے حدود علم کو پہچان کر جو محکمات ہیں ان کو پکڑو، اور باقی یہ خدا کی اسکیم کے جو معاملات ہیں اس کے اندر دخل اندازی مت کرو، اس لیے کہ تم جانتے نہیں ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کیا مقصد ہے۔ اسی پر تنبیہ فرمائیے نا کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی ہم تو اپنے شعور کی سطح پر چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، اسی وجہ سے حکم بھی اس کے لحاظ سے لگاتے ہیں۔ پوری اسکیم میں کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھا گیا ہے، جن جانوروں کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے ان کی کمپنسیشن کس طرح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ پروردگار جانتا ہے جو ان کا خالق ہے۔ ہمیں اپنے شعور کی سطح پر معاملہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے اور اس کی مقدار کچھ زیادہ نہیں ہے، اسی کے حدود میں ہم کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، آخری سوال غام صاحب، جانوروں ہی کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ من اقتنع قلباً، اگر کسی نے کسی جانور کو یا کتے کو قید میں رکھا، حبس بجا میں رکھا، تو اس کی روز نیکیاں کم کر دی جائیں گی۔ تو یہ ہم لوگ جو گھروں کے اندر جانوروں کو پنجروں میں بند کر کے رکھتے ہیں، طوطوں کو بند کر کے رکھتے ہیں، اس طرح اور پیٹس ہم نے پالے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی اس وعید کے زمرے میں آئیں گے؟ کچھ جانور تو ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ رہیں۔ جی،
تو ان کے لیے بھی آپ کو ان کی جبلت، ان کے تقاضے، ان کا عرف کیا ہے اس کا لحاظ کر کے ان کو مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ اگر ان کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کی گئیں تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کے مالک بن کر رہیں۔ وہ جانور جو اس کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے ان کو بند کرنا یا ان کو پکڑنا یا ان کو اس طریقے سے اپنے ساتھ رکھنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں۔